کائنات کے اندر ہر چیز اپنے وجود کی ایک وجہ رکھتی ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، ہم اس کو چھو سکیں یا نہ چھو سکیں، وہ دنیاوی طور پر ہو یا وہ دینی طور پر ہو، غرض لیکن اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام کے اندر جب ہم نماز کو قائم کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن نماز سے پہلے کہی گئی اقامت کی بھی ایک وجہ ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اقامت کیوں کہی جاتی ہے۔ چونکہ اسلام ایک سپاہیانہ زندگی کا نام ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر ہر بندے پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ وہ سپاہی بنے۔ ہر بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے جسم کو چاق و چوبند اور مضبوط بنائے۔ ہر بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بڑے ہوئے پیٹوں کو ختم کرے۔ کیوں؟ ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں۔ کبھی کسی نے یہ سنا کہ کوئی صحابی موٹا تھا؟ کبھی کسی نے یہ سنا کہ کوئی صحابی دوڑ نہیں سکتا تھا؟ کبھی کسی نے یہ سنا کہ کوئی صحابی کمزور تھا؟ سب کے بلند حوصلے تھے، سب بہادر تھے، سب شیر تھے، اور سب کے اندر اتنی جان اور اتنی جرأت تھی، وہ دوڑ سکتے تھے، وہ لڑ سکتے تھے، تمام تر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کام کیے اور کر کے دکھائے۔ اور ان تمام کاموں کو اگر میں ان شارٹ یہ کہوں کہ سب کے سب سولجرز تھے تو غلط نہ ہوگا، سب سپاہی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سپاہی تھے، خود جنرل تھے، سب لوگ ان کے تابع فرمان تھے۔ اب بات کرتے ہیں اقامت کی طرف۔ جیسے ایک سینئر افسر اپنے تمام تر جونیئر لوگوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے، اپنے سے جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ بھئی آپ نے کام کیسے کیا، کیا کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، ہر غلط اور صحیح کام کی وجہ جانتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے افسر کو جواب دہی کرنی۔ ایسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوئے سامنے امام صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی رپورٹ لیں اس بندے سے جو اقامت کہہ رہا ہے کہ ہاں کیا تمام لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر اقامت کو کہتے ہیں کہ ہاں بھی اقامت کہہ دی، لیکن اقامت کہنے والے بندے نے یہ نہیں غور کیا کہ کیا پیچھے سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے، جو کہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ہم نے کسی ایک تھانے دار کے پاس، کسی سیاستدان کے پاس، کسی ACDC کے پاس، کسی بھی محکمے کے کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے تو سب لوگ پہلے سے اپنے بازو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ میٹ کر کے پھر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اور ادھر تو رب العالمین کے حضور کھڑا ہوا جا رہا ہے اور کوئی بندہ غور و فکر ہی نہیں کر رہا۔ کسی بندے کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ بھائی ڈھیلے ڈھیلے ہو کے کھڑے ہیں، جیسے فوج کے اندر تمام لوگ سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز ایک فوج بناتی ہے، نماز ایک ڈسپلن پیدا کرتی ہے، لوگوں کو مضبوط بناتی ہے، ایک اتحاد پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی جب نماز کے لیے کھڑا ہوا جائے گا تو اقامت کہنے والا بندہ دیکھے گا پہلے کیا صفیں مکمل ہو گئی، کیا سب لوگ کھڑے ہو گئے، کیا سب لوگوں نے اپنی لائنیں سیدھی کی ہوئی ہیں، کیا سب لوگ کسی بندے کے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اقامت کہنے والا یہ بندہ کنفرم کرنے کے بعد اقامت کہے گا، تب اپنے سینئر کو، امام کو یہ رپورٹ دے گا کہ امام صاحب قد قامت الصلاۃ، اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ناؤ یو کین پروسیڈ، اب آپ آگے اگلے عمل شروع کریں۔ لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، جس دن آپ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے اس دن علم آنا شروع ہو جائے، اس دن ہمیں باتوں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔